أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. واقع عفق اب تفصیل سے شروع ہو رہا ہے. کل اس کی تفصیل بخاری شریف کی حدیث کے اندر بیان ہو چکی تھی. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے اس مسئلے کے اندر، اس کو دیکھتے ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، جاءوا بالإفک، جو آئے ایک بہت بڑے بہتان کے ساتھ. عفق کہا جاتا ہے جھوٹ کو، اور ایسا جھوٹ جو گھڑ گیا ہو، بنایا گیا ہو، عفق اس کو کہا جاتا ہے. سب سے پہلی بات کے اندر ہی، پہلی آیت کے اندر ہی اللہ نے اشارہ دے دیا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ جھوٹ پر مبنی ایک انہوں نے واقعہ بنایا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر صرف اور صرف بہتان ہے، اس کی حقیقت کوئی بھی نہیں ہے. فرمایا عصبۃ منکم، یہ جماعت ہے تم میں سے ہی، یعنی جس نے یہ بہتان لگایا ہے، عذاب تراشی کی ہے مسلمانوں، یہ تمہارے اندر ہی کی ایک جماعت ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ منافق وہی ہوتا ہے جو اسلام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے. اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد جو اسلامی تمام احکامات ہیں وہ اس کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں. منافق کا جو نفاق کا تعلق ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، بندوں کے ساتھ نہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک زمانے تک منافقین کو انہوں نے چھپائے رکھا. پھر آپ نے اپنے صحابی کو ان کا راز بتا دیا کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق. حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، ان کو رسول اللہ نے بتایا ہوا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے کیسے پتہ چلتا کہ فلاں منافق ہے؟ میں دیکھتا تھا کہ جنازے کے اندر اگر حذیفہ آئے ہوئے ہیں تو میں جنازہ پڑھ لیتا. اگر حذیفہ جنازے کے اندر نہیں آتے میں سمجھ جاتا کہ یہ کسی منافق کا ہی جنازہ ہے. تو پتہ یہاں سے یہ چلا کہ منافق کے سر کے اوپر نہیں دیکھا ہوتا کہ یہ منافق، یہ چھپا ہوا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا عصبۃ منکم، یہ تمہارے اندر ہی کی ایک جماعت ہے. لا تحسبوا شرا لکم، اور اے مسلمانوں تم اس واقعے کو اپنے لیے برا مت سمجھو. یہ تمہارے لیے برا نہیں ہے، تمہارا کوئی بھی کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا اس واقعے سے. ان نے جو تہمت آپ کی ماں عائشہ کے اوپر لگائی ہے، اس میں نہ امی عائشہ کا نقصان ہے اور نئے مسلمانوں کے گروہ تمہارا نقصان ہے. کوئی نقصان تمہارا نہیں. نقصان دور کی بات، بل ہوا خیر لکم، اس کے اندر تمہاری کیا ہے؟ بھلائی ہے. اگر یہ لوگ تہمت نہ لگاتے تو امی عائشہ کے بارے میں 2 رکوع نازل ہوتے، سورہ نور نازل ہوتی نہیں ہوتی. انہوں نے تہمت لگائی، سورہ نور کا نزول ہوا، اور سورہ نور کی وہ صورت ہے جو آپ کے معاشرے کو بنانے والی ہے. اس کے اندر مسلمانوں کا فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا. اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر تمہارا کوئی نقصان نہیں بلکہ اس کے اندر تمہارا فائدہ ہے. اور یہاں سے اور اشارہ بھی دے دیا، اگر لوگ آپ کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں، آپ کے اوپر بہتان لگاتے ہیں، آپ ٹھیک ہے، آپ کی نیت بھی درست ہے، تو آپ بیان ہو گئے. اللہ ایسی راہ نکالے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہی آپ کے پیچھے جو باتیں کرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے قدموں کے اندر بٹھا دے گا. ان چیزوں سے انسان کو گھبرانا بالکل بھی نہیں چاہیے. فرمایا لکل امرئ، ہر ایک انسان کے لیے، ہر ایک آدمی کے لیے
منہم ان میں سے مکتسب ای جزاء مکتسب من الاسم بدلہ ہے اتنا ہی جتنا کہ اس نے گناہ کیا. جو گناہ کے اندر پیش تھا, باتیں کرنے کے اندر پیش تھا, زیادہ باتیں جس نے کی ہیں اسے گناہ بھی زیادہ ملے. اور جس نے بات سنی, سننے کے بعد اسے آگے نقل کیا برا سمجھتے ہوئے کہ یہ لوگ کیسی ہماری بات کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں, ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں. لیکن جنہوں نے اسے آواز دینے کے لیے, اس مسئلے کو جاننے کے لیے آگے باتیں کی ہیں, اور میں ان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے. اور آگے فرمایا والذی تولّی کبرہ, اور وہ شخص جو متولی ہے سارے کے سارے معاملے, اس معاملے کو جو آواز دینے والے تھا, عبداللہ ابن ابی ابن سلول, فرمایا منہم ان منافقین میں سے لہو عذاب عظیم, اس کے لیے بہت بڑا گناہ ہے, اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اور اللہ نے یہ عذاب دنیا کے اندر دیا کہ اس کی نفاق کے اوپر موت ہوئی. ایمان کے بغیر تو مرا, زبان سے کلمہ پڑھا تھا, دل پر اللہ نے مہر لگا دی, بس وہ منافقت کے اندر ہی مر گیا, دین اسلام دل سے اس نے قبول نہیں کیا تھا. اس سے بڑا عذاب کیا, اور قیامت والے دن اس کا کیا حال ہوگا, یہ سارا عذاب بھی اس کے لیے. آگے اللہ فرماتے ہیں لولا, کیوں نہیں, مومنوں نے کیوں نہیں کہا, اس سمیعتموہ, جب انہوں نے اس واقعے کو سنا, یہ واقعہ جب انہوں نے سن لیا, سننے کے بعد انہوں نے کیوں نہیں کہا یا ظن المؤمنون, یہ گمان انہوں نے کیوں نہیں کیا, والمؤمنات, اور مومن عورتوں نے, مومن مرد اور مومن عورتوں نے یہ کیوں نہیں خیال کیا, کیوں نہیں سوچا بانفسہم خیرا, جیسا کہ یہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں, جیسا ان کا خیال اپنے بارے میں, ایسا خیال انہوں نے اپنی ماں کے بارے میں کیوں نہیں کیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ سنا, سننے کے بعد اپنی بیوی کے پاس گئے اور کہا کہ عائشہ کے بارے میں لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں. بیوی کتنی سمجھدار ہے, ذرا اس کی سمجھداری دیکھ. وہ کہنے لگی اے ابو ایوب, اگر اس وقت حضرت صفوان کے ساتھ میں ہوتی, ابو ایوب سے کہہ رہی ہے ان کی بیوی, اگر میں صفوان کے ساتھ عائشہ کی جگہ پر ہوتی تو یہ ابو ایوب تیرا کیا خیال ہے. تو آگے سے فرمانے لگے کہ میں تو تیرے بارے میں اچھا ہی گمان کرتا ہوں. فرمایا اگر تو میرے بارے میں اچھا خیال کرتا ہے تو عائشہ تو وہ ہے کہ جیسے ساری کی ساری عورتوں کے اوپر فضیلت کی گئی, وہ تو امت کی ماں ہے, اس کے بارے میں خیال کیوں نہیں کرتے. اور فرمایا اگر یہ صفوان, اے ابو ایوب, اگر تو صفوان کی جگہ عائشہ کے ساتھ ہوتا تو تیرا کیا خیال ہے. کہنے لگے وہ تو میری ماں ہے, اور میں جیسے وہ تیری ماں ہے ایسے بھی وہ صفوان کی بھی ماں ہے, اس کے بارے میں تم لوگ یہ خیال کیوں نہیں کرتے. اللہ وہ چیز بیان کر رہے ہیں لولا اذ سمعتموہ, کیوں نہیں جب انہوں نے یہ بات سنی تو ظن المؤمنون, خیال کیوں نہیں کیا, گمان کیوں نہیں کیا, مومنون یعنی مومنوں نے, والمؤمنات, اور مومنات نے, عورتوں نے, بانفسہم خیرا, جیسا کہ یہ گمان کرتے ہیں اپنی جانوں کے بارے میں. وقالوا ولولا قالوا, اور انہوں نے کیوں نہیں کہا ھذا افک مبین, یہ بہت بڑا بہتان ہے. فوراً جب انہوں نے سنا تھا اپنی ماں کے بارے میں اس بات کو, یہ کہہ دیتے کہ یہ بہتان تنشی ہے, یہ بہت بڑا بہتان ہے. لولا, اب اللہ منافقین سے خطاب کرتے ہیں, لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء, اے منافقوں اگر تم سچے ہو تو لولا جاؤ, کیوں نہیں لاتے علیہ, اس بات کے اوپر, اس تہمت کے اوپر, باربعۃ شہداء, 4 گواہ. 4 گواہ لاؤ گے تب اسلامی شریعت دنیا کے اندر تمہاری بات قابل قبول ہوگی, اور آخرت کے اندر اللہ کے معاملہ بھی تمہارا صاف ہوگا. تم نے تو کوئی 4 گواہ نہیں لائے, تم نے تو صرف صفوان اور عائشہ کو ایک ساتھ دیکھ لیا, تم نے باتیں کرنی شروع کر دی, آپ کے پاس کوئی کسی قسم کا گواہ نہیں. اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ, اگر یہ لوگ نہ لائیں 4 گواہ اس معاملے کے اوپر, فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ, بس یہ لوگ عند اللہ, اللہ کے ہاں, هُمُ الْكَاذِبُونَ, جھوٹے, پھر ان کی بات میں کوئی تصدیق نہیں کرے. یہ دنیا کس کے اوپر چلتی ہے, سکون کے اوپر چلتی ہے,
کہ آپ کا جو دین ہے اگر اس سے بھی ثبوت کو اور سند کو نکال دیا جائے گا آپ کے پاس دین بھی کوئی نہیں ہوگی. دین اسلام تو صرف اور صرف ثبوت کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ اس کا ثبوت ہوگا تب جا کر حد لگی. اتنی زیادہ سختی ہے اسلام کے اندر حدود کے نافذ کرنے کی. اب ایک زانی زنا کرتا ہے 4 گواہ اس کے اوپر ہوں گے, چاروں مرد ہوں گے اور چاروں قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ انہیں اس حالت کے اندر دیکھا ہے. اگر ایک ان تینوں نے دیکھا بعد کے اندر میں آیا یا 2 کے 3 کے وہ گواہی کیا ہو جائے گی, بالکل مردود ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, الٹا کوڑے بھی لگے گے, وہ ثابت نہیں ہوگی. اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ, یہ لوگ پھر جھوٹے ہیں کس کے ہاں؟ اللہ کی عدالت کے ہاں. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے اوپر, وَرَحْمَتُهُ, اور اس کی رحمت نہ ہوتی تمہارے اوپر, فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, دنیا اور آخرت کے اندر, لَمَسَّكُمْ فِيمَا, تو البتہ پہنچ جاتا تمہیں, فیما افضل فیہ, اس چیز کے بارے میں جس چیز کے اندر تم لوگ لگے ہوئے تھے, یعنی جو تم لوگ لگا رہے تھے اس کے بارے میں تمہیں کیا ہوتا, عذاب عظیم, ایک بہت بڑا عذاب تمہیں پہنچ جاتا. آج کوئی معمولی آدمی ہے, معمولی شخصیت کے بارے میں تہمت نہیں لگائی, امت کی مان کے اوپر آپ لوگوں نے تہمت لگائی ہے, یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ تو تمہیں دنیا کے اندر زمین کے اندر اتار دیتا, لیکن نہیں, اللہ کیا کرنے والے ہیں, فضل اور رحمت کرنے والے ہیں اپنے بندوں کی. اور خصوصی طور پر دنیا کے اندر اللہ نے تمہارے اوپر جو فضل کیا, رحمت کی, جو تمہاری توبہ کو قبول کر دیا. یہ جو آیت ہے یہ خطاب اس کے ساتھ ہے, مسلمانوں کے ساتھ ہے, جو 3 مسلمان کی, 1 عورت اور 2 مرد, ان سے خطاب ہے کہ اے صحابہ, اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی ہے تو دنیا کے اندر اللہ تمہیں عذاب دے دیتا, لیکن نہیں, اللہ نے تمہارے توبہ کو قبول کر دیا. اور آخرت کے اندر کیا, آخرت کے اندر اللہ تمہارے ایمان کی وجہ سے تمہیں چھوڑ دے. وغیرہ جو تمہارے ساتھ منافقین تھے اس امت کے اندر شامل, ان کا حال دیکھ لو, اللہ نے دنیا کے اندر ایمان بھی کھینچ لیا, آخرت کے اندر جہنم میں بھی ڈال دیا. اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ, اور جب تم اپنی زبانوں کو ملا رہے تھے, وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ, اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے, مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ, اس چیز کو جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے. یا روک دیا یہاں سے, سختی سے منع کر دیا, جس چیز کے بارے میں آپ کو حقیقت کا علم نہیں, اس چیز کی گفتگو کو زبان پر مت لائیں, اس بات کو زبان پر آپ نے نہیں لائی, اس سے رک جائے. قرآن اس مضمون کو بار بار بیان کرتا ہے, یہاں تک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اے مومنوں, ان مومنوں کے اندر مرد بھی اور عورتیں بھی شامل ہیں, کہ آپ کے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آتا ہے تو آپ کیا کریں, فتبینوا, بات کی پوری تحقیق کریں. آپ کے پاس کوئی آتا ہے فلاں شخص نے چوری کر لی یا فلاں شخص نے قتل کر دی ہے, یہ کوئی بھی کسی قسم کی کوئی بات ہے, تو سب سے پہلے آپ کیا کریں, حقیقت کو پیش کریں. آیا اس نے چوری کی نہیں کی, جو کہنے والا ہے اس سے ثبوت مانگے, ادھر ادھر ساری کی ساری تحقیق کرنے کے بعد اس بات کو اپنی زبان پہ اٹھائیں. اگر آپ کو کسی نے بات بتائی, آپ نے وہ بات اٹھا کر آگے بیان کر دی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے اٹھا کر نکل رہے. قرآن نے ادھر منع کر دیا, فرمایا یہ کون سا طریقہ ہے کہ جو بات تمہاری زبان پر آئی تم نے اسے بغیر علم کے آگے چلا دیا, سوچا کیوں نہیں, تحقیق کیوں نہیں کی. تو فرمایا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا, اور یہ لوگوں تم نے اسے ہلکا لیا ہوا ہے کہ ایک نبی کے حرم کے اوپر تم نے حملہ کیا. نبی کی بیوی نبی کا حرم ہوتی ہے, نبی کی عزت ہوتی ہے, تم نے نبی کی عزت کے اوپر حملہ کیا اور اس حملہ کرنے کو تم نے ہلکا لے لیا. اب اللہ کیا فرماتے ہیں, وَهُوَ عِندَ اللَّهِ
یہ رب کے اندر بہت بڑا جرم ہے. رب کے آنے سے بڑا جرم نہیں کہ نبی کی حرم کے اوپر تم لوگ حملہ کرو. سورہ یوسف کے اندر یہ مضمون تفصیل سے آیا تھا اور اس کے اوپر خوب بات ہوئی تھی زلیخا اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں. اللہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ کوئی زانیہ عورت وہ نبی کے حرم کے اندر نبی کی ہر چیز کی اللہ حفاظت کرتے ہیں, چاہے وہ اللہ کے نبی کی بیوی ہو یا اللہ کی نبی کی ذات ہو یا اللہ کے نبی کا دین ہو, کوئی بھی چیز ہوگی اللہ اس کی حفاظت کریں گے. اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں پر کیا کر دی, حفاظت کر دی. کیوں؟ نبی کے حرم کے اندر زانی عورت کیوں نہیں آ سکتی؟ کافرہ مشرکہ عورت نبی کے نکاح کے اندر آ سکتی ہے. حضرت لوط حضرت نوح دونوں کی نکاح کے اندر کافر اور مشرک عورت آئی, لیکن زانی کسی عورت کو کسی نبی کے نکاح کے اندر نہیں آئی. کیوں؟ اگر کسی نبی کے عقد نکاح کے اندر نعوذ باللہ زانیہ عورت آ گئی تو نبی نے اگر اسے طلاق نہ دی تو نبی کیا ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ دیوس. تو نبی کے ساتھ یہ والا معاملہ درست اللہ کبھی بھی نہیں کرے. نبی کو اللہ نے کیا کیا ہوتا ہے؟ پہلے دن سے آخر دن تک پاک. یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص ہے وہ اپنی بیوی کی بدکاری کو دیکھ رہا ہے اور دیکھنے کے باوجود اسے منع نہیں کرتا, اسے طلاق نہیں دیتا, یہ شخص دیوس ہے. اور دیوس کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کو خراب کرنے والا انسان. معاشرہ دیوس انسان کو قبول نہیں کرتا, اور نبی نے تو معاشرے کے اندر رہنا ہوتا ہے, پورے معاشرے کو لے کر چلنا ہوتا ہے. تو یہاں پر فرما دیا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ, یہ اللہ کے یہاں کیا ہے؟ بہت بڑا سنگین جرم ہے کسی کے اوپر بہتان لگا دینا. اور یاد رکھیں یہ بہتان ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو اللہ بھی معاف نہیں کرتا. کیوں؟ یہ بہتان اللہ کا حق نہیں ہے, یہ بندے کا حق ہے. آپ کسی بندے کی عزت کے اوپر حملہ کر رہے ہیں, جب آپ کسی بندے کی عزت کے اوپر حملہ کریں گے تو جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. یہ قرض کیوں معاف نہیں ہوتا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے. جبرائیل سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ صحابہ اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو گئے, خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تمہیں جنت کے اندر لے جائے گا, جنت کے اندر تمہارا محل بن جائے گا, اللہ تمہیں معاف کر دے گا, جنت تمہیں الرٹ ہو جائے گی. اور یہ خبر اٹھو کر سارے لوگوں کو سنا دو. وہ خبر دے کر جانے والا جا ہی رہا تھا کہ حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول ایک چیز ہے جو شہید کو بھی معاف نہیں. فرمایا اللہ کے رسول کون سی چیز ہے؟ فرمایا وہ قرضہ ہے. جب تک شہید قرضہ ادا نہیں کرے گا شہید جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. شہید کون؟ جو اپنی جان کو ہتھیلی کے اوپر رکھ کر نکل جاتے ہیں اللہ کے راستے کے اندر. قرضہ اسے معاف نہیں. قرضہ کیوں معاف نہیں؟ قرضہ اللہ کا حق نہیں, وہ بندوں کا حق ہے. جب تک وہ نہیں لٹائے گا اس کی بخشش نہیں. تو شہید سے بڑھ کر اور کون ہے؟ عام انسان اگر دوسرے انسانوں کے اوپر بہتان لگائیں گے تو کیا اللہ معاف کرے گا؟ نہیں کرے گا, کسی صورت میں نہیں کرے گا. فرمایا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ, یہ تو بہت ہی زیادہ سنگین جرم ہے. اب اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا, کیوں نہیں قُلْتُمْ, ان لوگوں نے کہا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ, جب اس معاملے کو سنا, اس واقعے عفق کو جب انہوں نے سنا, سننے کے بعد یہ کیوں نہیں کہا مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا, کیا ہمارے لیے درست ہی نہیں کہ ہم اس معاملے کے اندر بات چیت کریں. جیسے یہ خبر ان کے کانوں پر پڑی تھی یہ لوگ خاموش ہو جاتے, اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی بات نہ کرتے. یہ لوگ کہتے کہ ہماری شان کے مناسب نہیں کہ ہم اس کے اندر بات کریں. کیوں؟ سوال ماں کا آیا ہوا ہے, ماں کے بارے میں کون بات کر سکتے ہیں. اور ولولا قالوا, اور ان لوگوں نے کیوں نہیں کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم, کہ اللہ تو پاک ہے, ھذا بہتان عظیم, یہ بہت بڑا کیا ہے بہتان. سنتے ہی یہ لوگ یہ بات کہہ دیتے تو معاملہ ختم تھا, لیکن انہوں نے اس کے اندر کی مگوئیاں شروع کر دی. یعظکم اللہ, اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے, اور یہ نصیحت صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں, یہ نصیحت ہمارے لیے بھی آج ہے.
فرمایا یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا ای ان لا تعودوا، کہ تم مت لوٹو لمثلہ، اس جیسے معاملے کے اندر کبھی بھی، ابدا کبھی بھی، یعنی کبھی بھی قیامت تک اگر دوبارہ ایسا معاملہ آ جائے تو کسی کی عزت نہیں چاہیے۔ ہاں ساری چیز سارے لوگوں نے دیکھ لی، ایک چیز ظاہر ہوگی، اس کے بعد آپ کو بات کرنے کا حق ہے، لیکن ایک نے آپ کے کان میں ڈالا، دو لوگوں نے آپ کے کان میں ڈالا، پھر اس بات کو آگے نہیں اٹھا۔ عورتوں کے بارے میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں یا معاشر النساء تصدقن فإنی أريدكن من أكثر أهل النار، کہ اے عورتوں کی گروہ، اے عورتوں میری بات کو سنو، تم لوگ صدقہ کرو۔ کیوں؟ میں جب معراج کے موقع پر جہنم کو میں نے دیکھا تو وہ زیادہ عورتوں کے ساتھ بھری ہوئی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ جب دو عورتیں بیٹھ جاتی ہیں تو ان کا سب سے پسندیدہ اور سب سے مزیدار جو ٹاپک ہوتا ہے بات چیت کرنے کا، وہ یہی ہوتا ہے کہ کسی عورت کی بدخواہی۔ عام معاشرے کے اندر اسے بہت معمولی سمجھا جاتا ہے، قانون کی لذت ہے، زبان کی لذت ہے، تھوڑے ٹائم کا مزہ ہے کسی کی باتیں کرنے کا، لیکن اس کا جو انجام ہے وہ بہت ہی برا ہے۔